بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نہم اور دہم میں اردو کی تدریس کا سلسلہ بذریعہ ویڈیو لنک جاری ہے، اور گزشتہ ویڈیو میں ہم نے علامہ اقبال کی نظم دنیا اسلام کے الفاظ معنی شاعر کا تعارف پڑھا، اور یقیناً جو کام لکھنے اور یاد کرنے کے لیے دیا گیا تھا امید ہے کہ وہ آپ نے احسن طریقے سے مکمل کر لیا ہوگا۔ سلسلے کو آگے بڑھائیں تو نظم کی بلند خوانی اور اشعار کا مفہوم کو دیکھیں گے آج انشاءاللہ۔ یہ نظم آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 133 پہ موجود ہے، کتابیں کھول لیجئے، اور ہمیشہ کی طرح جو ہدایات ہیں ان کو یاد رکھا کریں کہ جب پڑھنے بیٹھیں تو ضرورت کی تمام چیزیں جو کہ دوران تدریس ہمارے پاس ہونی چاہیے وہ یقیناً آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اہتمام سے ان تمام چیزوں کو اپنے ساتھ لے کے بیٹھیں، اپنے وقت کو ضائع نہ ہونے دیں، اور بار بار ایسا نہ موقع آئے کہ آپ کو اٹھنا پڑے، جانا پڑے، اس لیے تمام چیزیں آپ کے پاس پہلے سے موجود ہونی چاہیے۔ تو کتاب کھولیں، کتاب کے صفحہ نمبر 133 پہ نظم پڑھتے ہیں اور ان کے اشعار کے مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 133 پہ نظم دنیا اسلام شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز۔ اس شعر میں علامہ اقبال مسلمانوں کو شاندار ماضی کے تذکرے کے جواب میں حیرت کا اظہار کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ مجھے کیوں سناتے ہو یہ داستانیں؟ میرے سامنے تو مسلمانوں کی تاریخ کے تمام مناظر موجود ہیں، صرف فتوحات کے نہیں بلکہ تمام مناظر موجود ہیں۔ میں نے اسپین، افریقہ اور چین تک کی فتوحات کو دیکھا ہے۔ میرے سامنے سلطنت عثمانیہ جیسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ جس کی حدیں بر اعظموں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ قیصر و کسریٰ پر اسلام کا پرچم کا لہرانا میں بھولا نہیں ہوں، لیکن صرف فتح و کامرانیاں ہی نہیں ہماری داستان میں، بلکہ مسلمانوں کی زبوں اور ان کا دکھ درد بھی میں محسوس کر رہا ہوں، اور اس زبوں کے اسباب سے بھی میں آشنا ہوں۔ اس لیے تاریخ سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ مسلمان دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکیں اور تنزلی کی تاریخ کو دوبارہ دہرایا نہ جا سکے۔ یعنی کہنا چاہتے ہیں کہ صرف دھوکے والی زندگی میں نہ رہا جائے، اور صرف فتوحات اور کامرانیاں ہی نہ سنائی جائیں، بلکہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کو بھی سامنے رکھا جائے، اور ان کے اسباب پہ غور کیا جائے اور اس سے نکلنے کی کوشش کی جائے۔ پھر دوسرے شعر میں فرماتے ہیں حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز۔ اس شعر میں حکیم الامت مغربی سازشوں کو حکمت مغرب قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اہل مغرب نے انتہائی عیاری کے ساتھ مسلمانوں کو دین سے دور کر دیا۔ آج کا مسلمان مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگ چکا ہے، وہ ذہنی طور پر آج بھی ان کا غلام ہے، اور اس اندھی تقلید نے ان کو اسلام سے دور کر دیا، جو ان کی پستی کا اور زوال کا بڑا سبب ہے۔ اور ملت کی حالت مسلسل بگڑتی چلی جا رہی ہے، اور آپس میں اتحاد اور اتفاق، پیار اور محبت کی جگہ انتشار اور نفاق بڑھتا جا رہا ہے۔ اقبال نے مسلمانوں کو اس شعر میں سونے سے تشبیہ دی ہے، جو ایک قیمتی دھات ہوتا ہے سونا، اس سے تشبیہ دی، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ مغربی سازشوں نے اس کو اسی طرح غیر محسوس طریقے سے کاٹ کر رکھ دیا جس طرح سونے کو گاز کی مدد سے آسانی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے۔ کہ بقول اقبال کہ مغرب کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مغرب کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے مغرب سے نہیں ہے۔
تیسرے شعر میں فرماتے ہیں ہو گیا مانند آب عرضہ مسلمانوں کا لہو، مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانا راز۔ اس شعر میں اقبال مسلمانوں کی نسل کشی اور منظم قتل عام پر دنیا کی بے حسی اور خاموشی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آج خون مسلم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہر طرف مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے، لیکن نام نہاد دانشور اور انسانی حقوق کے علمدار بلکہ جانوروں تک کے حقوق کے علمبردار ان کی مجرمانہ خاموشی قابل تشویش ہے کہ وہ لوگ جو جانوروں تک کے حقوق پہ واویلا کرتے ہیں وہ مسلمانوں کے قتل عام پہ اس طرح خاموش ہیں، جو کہ ان کے لیے حیرت کا سبب ہے اور باعث تشویش بھی ہے۔ اس کے ساتھ اقبال مسلمانوں کی بے چینی اور پریشانی کو تسلیم کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یقیناً تو بھی ان حالات پہ پریشان ہے، لیکن تو ان حالات کے اسباب اور اس سے نجات کے راز کو اب تک جان نہیں سکا اور اپنے اصل دشمن کو بھی نہ پہچان سکا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تو دشمن اور اس کی سازشوں کو سمجھے اور اس کے سدباب کے لیے عملی طور پر میدان عمل میں اترے کہ بقول اقبال یہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہ تیسرا شعر تھا۔ چوتھا شعر ہے ربط و ضبط ملت بیضاء مشرق کی نجات، ربط و ضبط ملت بیضاء مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر۔ یہ چوتھا شعر۔ اس شعر میں اقبال مسلمانوں کے درمیان تعلق اور محبت کو برصغیر میں اس وقت کی زبوں حالی و تنزلی سے نجات کا سبب بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اقوام مسلم کے درمیان باہمی روابط اور تعلقات ہی مسلمانوں کو موجودہ صورتحال سے نجات و ترقی کا ذریعہ بنیں گے۔ اقبال نے خصوصاً ایشیا کے مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے اور یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اہل مغرب نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھا اور اس پر عمل کر کے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک بڑی خوبی یہ بھی بتائی کہ وہ آپس میں نرم دل ہیں، لیکن آج کا مسلمان اپنے زوال کا رونا تو روتا ہے لیکن یہ بات سمجھ نہیں پاتا کہ ہمارے اس زوال کا سبب نا اتفاقی اور دین سے دوری ہے۔ اس سبب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو آج کی جو صورتحال ہے مسلمانوں کی، اس کا ایک سبب کیا ہے؟ دین سے دوری بھی ہے اور آپس میں اختلافات بھی ہیں۔ کہ بقول اقبال ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہے شرج سے امید بہار رکھ۔ یہ چوتھا شعر تھا۔ اس کے بعد پانچواں شعر ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ اس شعر میں اقبال مسلمانوں کے انتشار اور بے حسی کو دیکھ کر اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ کاش مسلمانوں کی یہ بے حسی ختم ہو جائے اور امت مسلمہ جسم کے مانند ہو جائے، جس جسم کے کسی بھی عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اقبال امت کو اس عمارت کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ اقبال چاہتے ہیں کہ ہم وہی امت بن جائیں جیسی امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر گئے تھے، جو اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی اور بقا کے لیے دنیا کے کونے کونے تک پہنچے اور ان کے درمیان صرف کلمے کا رشتہ اور تعلق تھا۔ اقبال کی آرزو ہے کہ آج کا مسلمان بھی اسی طرح مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک حرم اور اس کی پاسبانی کے لیے ایک ہو جائیں، کیونکہ اقبال جانتے ہیں کہ کفر و الحاد کی سازشوں کا مقابلہ صرف اتحاد و اتفاق سے ہی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ اس کے بعد شعر ہے کہ جو کرے گا امتیاز رنگ خوں مٹ جائے گا، جو کرے گا امتیاز رنگ خوں مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا اعرابی والا گہر۔ اس شعر میں اقبال رنگ و نسل کی تفریق کے نقصانات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ جب امت مسلمہ قوموں اور قبیلوں میں بٹ جائے گی
تو اقوام عالم میں اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہ رہے گی، جو کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج مسلمان فرقوں اور قوموں میں بٹ گئے ہیں، اس لیے دنیا بھر میں ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی ہوئی ہے، چاہے وہ ترک و عرب جیسی بڑی بڑی عزت دار قومیں ہی سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں اللہ کے نزدیک عزت حاصل کرنے کا معیار قومیت یا خاندان کو نہیں بلکہ تقوی کو قرار دیا تھا۔ جب ہم تقوی کو چھوڑ کر خاندان اور قبیلوں کی بنیاد پر تقسیم ہو جائیں گے تو دشمن پر ہماری ہیبت ختم ہو جائے گی، ہم تنزلی اور پستی کا شکار ہو جائیں گے اور دنیا میں خون مسلم پانی کی طرح بہایا جائے گا، جیسا کہ آج ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود آج ہم ایک امت بننے کو تیار نہیں، اور جب تک ہم ایک امت نہیں بنیں گے دنیا میں غالب آنے کا خواب صرف خواب ہی رہے گا۔ اس کے بعد آخری شعر ہے کہ نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گزر۔ اس شعر میں اقبال قومیت کے رنگ میں رنگے ہوئے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آج تیری نظر میں تیری قوم اور تیرا قبیلہ زیادہ عزت دار ہے، اور عزت کا معیار اور برتری کا معیار تو قومیت کو سمجھتا ہے، اور مسلمان ہونا تیرے لیے کوئی قابل فخر بات نہیں، جبکہ اصل میں مسلمان ہونا ہی ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر دیا ہے۔ آج اگر تیری قوم کی عزت پر بات آ جائے تو کٹ مرنے کو تیار ہے، لیکن بطور مسلمان تجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ امت کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی نہ جان محفوظ ہے اور نہ ہی عزت، کیونکہ تیرے لیے تیری قوم اور تیرا قبیلہ ہی سب کچھ ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ یاد رکھ، اس سوچ کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا میں راستے کی دھول کی طرح ہو جاؤ گے، جسے لوگوں کی ٹھوکریں ادھر سے ادھر اڑاتی پھرتی ہیں۔ اس دھول مٹی کا کوئی وقت اور اہمیت نہیں رہتی، اور نہ ہی اس سے کوئی مثبت کام لیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہوش کے ناخن لے اور اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھام لے، کیونکہ اللہ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا ہوش نہ ہو، جس کو خود فکر نہ ہو۔ یہ نظم کے کچھ اشعار تھے جو ہم نے پڑھے، ہم نے سمجھے کہ اقبال اس نظم کے ذریعے امت کو اتحاد کا درس دیتے ہیں، ان کو مغربی سازشوں سے بچنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اقبال سمجھاتے ہیں کہ مغرب نے کس طرح سازشیں کر کے ہمیں مختلف قوموں قبیلوں میں بانٹ دیا ہے، اور اس کے بعد یہی لوگ مسلمانوں کو ختم کرنے کی مختلف سازشیں کر رہے ہیں تاکہ مسلمان اپنی عظمت کو بھول جائیں۔ اقبال پستی کے وجوہات بھی بتاتے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، یہ پستی کیوں آ رہی ہے، اور اقبال یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس پستی سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے، عروج حاصل کرنے کا دوبارہ کیا کرنا پڑے گا۔ ان تمام باتوں کو اقبال نے سمجھانے کی کوشش کی۔ امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور جس طرح ہر سبق کے بعد ہم کچھ سوالات کرتے ہیں، ان کے جوابات ہوتے ہیں، مرکزی خیال خلاصہ ہوتا ہے۔ مرکزی خیال آپ کو تقریباً سمجھ میں آ گیا ہوگا، جو شروع میں ہم نے اس نظم سے متعلق باتیں کی، اور جو کچھ ابتدائی کے مقصد کیا ہے اقبال کے اس نظم کے اوپر سمجھانے کا اور لکھنے کا اور پڑھانے کا، تو وہی اس کا مرکزی خیال ہے۔ اس کو دیکھ کے لکھ لیں گے اس نظم کا مرکزی خیال۔ اس کے علاوہ اس نظم کا دوسرا اور آخری جو شعر ہے، ان دو اشعار کی تشریح بھی آپ رجسٹر میں تحریر کر لیں گے، مرکزی خیال لکھیں گے، اس کی ڈائری نوٹ فرما لیں، یا کی ڈائری نوٹ فرما لیں کہ نظم دنیا اسلام کا مرکزی خیال، اور دوسرے آخری شعر کی تشریح تحریر کریں۔ اور تشریح تحریر کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ ہم حوالہ نظم لکھیں گے، حوالہ شعر لکھیں گے، حوالہ شاعر لکھیں گے، شاعر کا مختصر تعارف لکھیں گے۔ حوالہ شاعر میں مختصر نہیں لکھتے بلکہ ایک تعارف ہوتا ہے مختصر، جس میں شاعر کی خوبیاں اور کچھ ان کے کلام کی خصوصیات وغیرہ بیان کی جاتی ہیں، اور 2-3 لائنوں پر مشتمل ان کا مختصر تعارف ہونا چاہیے۔ اس ترتیب سے ان دو اشعار کی تشریح و مرکزی خیال لکھ لیں گے۔ باقی ان کے سوالات کو انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں، دوسری ویڈیو میں دوبارہ سمجھیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔